السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 328 سے پڑھیں گے اور سورہ الفرقان کی آیت نمبر جہاں 46 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے صفحہ کے آخر میں، اور نومبر کی آج 16 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات گرامی ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو لباس، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنایا ہے دن کو دوبارہ نشر ہونے، اٹھنے اور کام کاج کے لیے، پھیل جانے کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے چھوڑا ہواؤں کو، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اس کی رحمت سے پہلے خوشخبریاں دینے والی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے ایسا پانی جو طاہر بھی ہے مطہر بھی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا، تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریعے مردہ شہر کو، مراد خطے ہیں آبادیوں کے، قرۂ ارض کے، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور ہم پلائیں اس کو اس سے جو ہم نے پیدا کیا، یعنی اس پانی میں سے کچھ پانی کے ذریعے ہم کن کو سیراب کریں، جن کو ہم نے پیدا کیا، انعاما واناسیا کثیرا، چوپایوں کو اور بہت سارے انسانوں کو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور تحقیق ہم نے اپنے ارشاد کو پھیر پھیر کے بیان کیا ہے ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ دوسرا اس کا یہ ترجمہ ہے، ہم نے اس پانی کو، اس بارش کو مختلف حصوں میں، کسی جگہ زیادہ، کسی جگہ تھوڑی، کسی جگہ نہیں، تاکہ وہ اس سارے نظام سے نصیحت حاصل کر سکے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری میں اضافہ ہے، باقی سارا کچھ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا،
اور اگر ہم چاہتے تو مبعوث کر دیتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا۔ فلا تطع الکافرین، اے نبی محترم اب کافروں کی بات نہ مانیں۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور آپ ان سے جہاد کریں، بڑا جہاد۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ملا دیا جس نے دو سمندروں کو۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ سمندر میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ نمکین کڑوا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اس اللہ نے ان دونوں کے درمیان کیا کر دیا؟ پردہ۔ وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک ایسی اور یا آٹ پیدا کر دی، روک پیدا کر دی، وہ پانی اس طرف نہیں آ رہا اور اللہ کو سے وہ پانی اس طرف نہیں جا رہا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے پانی کی بوند سے، مراد سے وہ زوجین کا جنسی تعلق ہے، بشر بنایا۔ فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَصِهْرًا، اور اس کو پھر خاندان والا نسب والا بنایا، اور سسرالی رشتوں میں ہم نے اس کو جوڑا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اے نبی محترم تیرا رب قادر ہے سارے نظام پہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں وہ معبود یا مشکل کشا، نہ اس کا نقصان کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر جو ہے اپنے رب کے خلاف دوسروں کی مدد کرنے والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی محترم ہم نے نہیں آپ کو مبعوث کیا، نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، برے انجام سے ڈراوا اور اچھے اعمال سے خوشخبریاں اور بشارتیں دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات، اسلوب قرآن بڑا شاندار ہے، پھر ذرا اس پہ غور فرمائیں۔ کئی دفعہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں ساری دنیا شامل ہے، امیر غریب شامل ہے، یہودی عیسائی ہندو مت سکھزم، تمام ادیان باطلہ کے بصورت انسان، ساری انسانیت اس میں شامل ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان۔ یہ سب سے خوبصورت، سب سے بہترین صاحب اعزاز لوگ ہیں جن کو ایمان والا کہہ کے اللہ بیان کرتے ہیں۔ تیسرے وہ بد نصیب ہے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اللہ کے منکر، رسول کے منکر، آخرت کے منکر، اللہ کے بیان، صحیفے، کتابیں، فرشتے، یہ سارا کھاتا وہی ہے۔ اس لیے سید الانبیاء کا فرمان ہے الکفر ملت واحدہ، کافر سارے ایک ہی دین ہے، وہ ہندو مت ہو، وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، آتش پرست ہو، وما الی غیر ذالک، دین اسلام اور رسول کے خلاف سارا ایک ہی جاتا ہے۔ پھر اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کونی مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے، کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، کبھی رات کبھی دن، کبھی رات لمبی کبھی دن لمبا، کبھی رات گرم کبھی دن گرم، یہ سارے وہ نظام ہیں جو کائنات کے اندر حکومتیں اور سارے سلسلے، یہ کام وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ سادی سی بات ہے کہ آسمان سے بارش اللہ کے فرمان کے مطابق کوئی نہیں نازل کر سکتا، اور آپ نے کئی دفعہ اس کی مثالیں سنی ہیں۔ جناب داؤد اور جناب سلیمان دونوں باپ بیٹا، اور وہ جو کتاب اللہ نے دی زبور کتاب بھی ہے، اور اللہ نے بڑے اعزازات اور بادشاہت سے بھی نوازا، اور جناب یوسف کی دعا، جناب سلیمان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہوائیں اور سلسلے، ان کو اختیارات دے دیے کہ آپ جب فرمان جاری کریں گے تو ہوائیں چلیں گی۔ اس کے باوجود وہ بھی بارش نازل نہیں کر سکتے۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، محسن انسانیت ہے، رہبر کائنات ہیں، خاتم النبیین ہیں علیہ السلام، تو وہ بھی اللہ سے بارش کی دعا کرنے میں اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت، اللہ بارش نازل فرما۔ اور جناب سلیمان صاحب جو ہے وہ جنوں اور انسانوں کو لے کر بارش کی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو راستے میں انہوں نے دیکھا ایک چونٹی، نملتن مستلقیتن علی الارض، ایک چونٹی الٹے پاؤں کر کے اللہ سے دعا کر رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، تو اللہ بارش نازل فرما۔ تو جناب سلیمان ان کی بات، پھر اس نے اپنی قوم کو بات بھی کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون۔ رات بڑی لمبی ہے لیکن پھر بھی کتنے لوگوں کو نیند آ جاتی ہے،
وہ گھوڑی چڑھ گیا میر میرا گھوڑی چڑھیا نہیں یہ تھے آن کے پھر خوش مارو گے نا تھاپڑا چھاپڑا نہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرے اذکر گے کچھ. سوال یہ ہے کہ حکومتیں مل کر یہ کام نہیں کر سکتی جو خالق کے کائنات ہے. کرونے کا جب دور آیا تو کرونا صاحب کیا تھے جو رسوم ہے نا چھوٹا سا وہ ہمیں تو نظر نہیں آیا لیکن اس بیماری کے ذریعے مرتے ہوئے لوگ بڑے نظر آئے. تو میرے اللہ نے لوگوں کے سامنے یہ دلائل سے پیش کیا ہے میری ادنا سی مخلوق کا تو مقابلہ تم کر نہیں سکتے تو میرے سر کوڑی کوڑی کر کے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جو سود خور ہے حرام خور ہے وہ سمجھ لو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں آیا ہے کشتی کرنے کے لیے آیا وہ اللہ تعالیٰ کیسے جیتے گا. حضرات ذرا غور فرمائیں میری طرف دیکھیں. آج کے سبق میں جو دلائل بیان فرمائے جا رہے ہیں قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار رات کے نظام میں تبدیلیاں موسم کی موسم گرم کبھی ٹھنڈا کبھی جرسی کبھی بنین کبھی پجامہ کبھی لاچا یہ سارا سلسلہ انسان دنیا میں مرحلہ بائی دیکھتے ہیں یہ تبدیلیاں کا کنٹرولر اور تبدیلیاں کرنے والی ذات وہی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم بیدہ ملکوت کل شیء. یہ سارے دلائل شرعی ہیں اس پر غور کریں میری تو دیکھ. سبق شروع ہوتا ہے هو الذی اللہ وہ ذات ہے جعل لکم اللیل لباسا جس نے اللہ نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے. لباس سے آدمی کا سطر ڈھانپا جاتا ہے. رات کی تاریکیوں میں کوئی تہجد پڑھ رہا ہے کوئی ڈاکے مار رہا ہے کوئی ماں باپ کو قتل کر کے ٹکڑے کر کے کنویں میں پھینک رہا ہے کوئی یتیموں کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے. خود نہ تھے جو رہبر اوروں کے ہادی بن گئے. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. چور چڑھ رہے ہیں گھر سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اور آگے جو گھر والا تہجد پڑھ رہا ہے. حاجی صاحب بڑا خوبصورت منظر ہے اور چور پڑھا لکھا ہے معلوم ہوتا ہے ترجمہ کلاس پڑھا اللہ ہم سب کو معاف کر دے. تو وہ جب چڑھتا چلا جا رہا ہے تو آگے تہجد پڑھنے والے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا وہاں آیات آ گئی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں اللہ کی یاد کی طرف آ جائیں اپنے پروگراموں کو چھوڑ دیں. کیا ٹائم نہیں آیا؟ اس جملے نے اتنا اثر کیا کہ وہ چور سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جب اس نے کانوں میں جملے قرآن کے پڑھے اب وہ ڈر ہو گئے. کہتے بلا بلا قد جاء الآن یا ان وقت یہ ٹائم وقت آ چکا ہے کہ تبدیلی کا ٹائم آ گیا ہے بس اللہ نے مدد کر دی. صاف دل کے لیے کثرت اقوال کی حاجت نہیں. دل صاف ہو ایک جملہ ہی کافی ہے ایک جملہ ہی کافی ہے تو وہ بدل دیتا ہے. جب دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں. یہ تبدیلیوں کا نظام اور سسٹم کو بطور دلیل اللہ نے پیش کیا ہے. اور رات کو جس نے لباس بنایا ہے والنوم سباتا اور نیند کو ذریعہ آرام بنایا ہے وجعل النہار نشورا دن کو دوبارہ نشر ہونے کے لیے پیدا ہونے کے لیے پھیلنے کے لیے بھاگنے دوڑنے کے لیے منڈیوں چوکوں بازاروں میں جانے کے لیے اور رزق کمانے کے لیے بنایا تو اس کا شکر تو ادا کرو. سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. ارشاد ہوتا ہے جب تم سوتے ہو تم سب کی روحیں میرے قبضے میں ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا نیند اور موت بہنیں ہیں تو قرآن کی آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. جس کو اللہ نیند میں فوت نہیں کرتا ان کی روحیں بھیج دیتا ہے باقی نیند کی حالت میں کئی لوگوں کو لمار لیتا ہے. اور ہم نے اپنے ساتھیوں کو کئی دفعہ کیلولے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا الوداع کیا پھر جنت البقیع میں دفن کیا کھانا کھایا کیلولہ کیا اللہ کے پاس چلے گئے. اسی لیے دعا امت کو سکھائی ہے امام الانبیاء نے جب سونے لگو تو پڑھو اللہم بسمک اموت و احیا. اللہ تیرے نام سے اب میں مرنے لگا ہوں تیرے نام سے میں زندہ ہو جاؤں گا.
جب اللہ روح واپس کر دے، صبح بیدار ہو جو جاگ پڑھو، روح اللہ واپس کر دے تو پڑھو پھر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تیرا شکر اللہ پہلے رات کو مارے رکھے اور پھر زندہ کر دیا۔ اس سسٹم پر فرمایا اب اٹھے ہو شکر کرو، وضو بنائے، مسجد میں گئے ہو، نماز پڑھی، ذکر کیا، اشراق پڑھا، ناشتہ کیا، کاموں ڈیوٹیوں مزدوریوں جو جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے، کیونکہ رزق کی تقسیم کا نظام اللہ نے برابر نہیں بنایا اور اس کی علت بھی بیان فرما دی ہے۔ توجہ کرو جی، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقًا لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، سب کو اگر مالا مال کر دے، کروڑ ارب کھرب پتی کر دے، دنیا میں بغاوت ہو جائے، ہم اپنے انداز میں اپنے پانی سی بندے رکھنے ہیں دنیا لگ جائے بقدر ما یشاء، اللہ کی مشیت اس کے فیصلے اسٹیمیٹ کے مطابق ہی رزق ملتا ہے۔ پھر دوسری دن وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ رب العالمین جو اس کی رحمت ہے، بران رحمت بارش، اس سے پہلے ٹھنڈی میٹھی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ پہلے جب بدل اٹھے نے ٹھنڈیاں ہوا چل پی نے پھر بارش ہو گئی، یہ امید لگ جاتی ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جب موسمی بارش آئے گی، بیماریاں ختم ہوں گی، سموگ ختم ہو جائے گی، پھل پھول آئیں گے اور سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا یہ کرتا کون ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے پاک کرنے والا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا بارش کے ذریعے۔ کچھ سمجھ آ رہی تھوڑی بہت؟ حدیث کے اندر بیان آتا ہے بارش ہو رہی ہے، رسالت پاک نے کرتا اتار کے نا بارش میں پھر رہے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کرتا اتارا ہوا ہے اور بارش ہو رہی ہے، بارش میں آپ چہل قدمی فرما رہے ہیں، کیسا وہ خوبصورت وہ انداز ہوگا، کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں آپ، بارش ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت باران رحم برس رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ رحمت ڈائریکٹ میرے بدن پہ لگے۔ اگر اے نیت کر کے بار پھیرو گے تو کیسا مزہ ہے، ایک بھی ٹھیک کر دیو پیت مارنا، پیت ہے نا سسٹم، پیت مارنا والا نظام بھی لٹیاں ڈال رہے، بال بچہ دوسرے تیسرے سے، اس طرح کے حرم میں کئی دفعہ دیکھا جب بارش ہوتی ہے کتنے لوگ دوڑ دوڑ کے پرنالے کے نیچے سر کرتے ہیں۔ یہ رحمت برس رہی ہے، میرا رب برساتا ہے، میرے رب نے فرمایا، سیگا جمع کا استعمال، وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم کون ہیں؟ وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، استاد ہیں ساری کائنات کے، رہبر امت ہے، رہبر عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لقب امی ہے۔ اور درویشو لقب امی ہے، امی کا معنی وہ ہوتا ہے جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، اور میں مسکین کہا کرتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا قابل تھا ہی نہیں جو رسول پاک کا استاد کہلا سکے، اللہ نے یہ رستے بند کر دیا۔ لیکن امام الانبیاء کو فرمایا کہ یہ ساری کائنات کو خود پڑھائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت بھی، علم بھی، تعلیم بھی، نظر بھی پاک کریں گے، ان کا جسم بھی پاک کریں گے، سارا نظام، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو ادب بھی سکھائیں گے، پاک بازیاں بھی سکھائیں گے۔ اور اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی خود نہ تھے جو رہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، بکریوں کے چراہے حکمران بن گئے، ڈاکو محافظ بن گئے، اور لٹیرے جو ہیں وہ عزتوں کے رکھوالے بن گئے، مال لوٹنے والے کمائیاں کر کے یتیموں کو کھلانے والے بن گئے، عزتیں لوٹنے والے عزت کے حفاظت اور محافظ بن گئے۔ کسی نے کہا یکا یک کیا ہو گیا؟ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ صدقے جائیں امام الانبیاء، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ دلائل توجہ کریں، کیوں ایسے کیا ہم نے، کیوں بارش نازل کی ہے، ہم نے کیوں پانی اتارا؟ لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ان شہروں کو، زمین کے خطوں کو جو مردہ ہو گئے، بے جان ہو گئے، بے آباد ہو گئے، ہم ان کو زندگی عطا کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کے خطے جو بے آباد ہو جاتے ہیں ہم بارش نازل کر کے زندہ کر دیتے ہیں، جن کے روح بے آباد ہو گئے ہم قرآن کی بارش کے ذریعے ان کو زندہ کر دیں گے۔ قرآن کی بارش ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا
انعاما و اناسیا کثیرا، پھر ہم وہ جو باران رحم برستی ہے، پانی نازل ہوتا ہے، ہم پھر اس کو چوپایوں کو بھی پلاتے ہیں، بہت سارے انسانوں کو پلاتے ہیں۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں یا علاقے ہیں، خطے ہیں، جو پانی تالابوں کا جوڑوں کا اکٹھا ہوتا ہے تو بندے بھی پیتے ہیں، مال مویشی بھی پیتے ہیں۔ ہمارا چھوٹا سا ملک ہے، اس میں جو تھر کے علاقے کی طرف دیکھو اور اس علاقے جو برانی رقبے ہیں ان کو دیکھو، اللہ فرماتے ہیں لیکن نظام ہم نے، ایک اور بات میں نے کل بھی اس خطبے میں بھی کی تھی، بارش بند ہونے کے اسباب رسول پاک نے بیان فرمایا۔ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند ہو جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں آسمان سے بارش بند کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا رسالت باب نے، اگر مال مویشی، بال ڈنگر، ٹوٹ ڈنگر، پرند چرند نہ ہو، میں آسمان سے پانی کا قطرہ نازل نہ کروں۔ لیکن میرے رب نے کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان جانوروں کی وجہ سے ہمارے پہ ترس کرتے ہیں، بارش نازل فرما دیتے ہیں۔ آج بھی دعا کرو اللہ باران رحمت نازل فرمائے، سموگ کو ختم کرے، بیماریاں، سموگ کی تاریخ بڑی ہے۔ 1952 میں انگلینڈ میں جب یہ سموگ کا سلسلہ شروع ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک دن مر گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں بیماری میں مبتلا ہوئے۔ تاریخ ہے کہ اللہ کے عذاب ہے، گرفت ہے، پکڑ ہے، اس پر غور کرو، پڑھی لکھی دنیا اس کو جانتی ہے۔ پھر ارشاد وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، دو ترجمے، ہم نے اس پانی کو پھر بانٹ کے، کبھی اس علاقے میں بارش، کبھی حافظ آباد بارش، کبھی گجروں والے بارش، کبھی فیصل آباد بارش، کبھی ملتان بارش، سبحان اللہ۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا یہ ہے کبھی مکے والے قبول کر رہے ہیں، کبھی مدینے والے قبول کر رہے ہیں، کبھی عراق والے قبول کر رہے ہیں، کبھی چائنا والے قبول کر رہے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں، قبیلوں کے قبیلے، خاندان خاندان اسلام دین قبول کر رہے ہیں، اور ایسے نقشہ دنیا میں لوگوں نے دیکھا۔ لیکن ارشاد ہوتا ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن بہت سارے لوگ اکثریت نے ناشکری کی ہے، ناشکری میں اضافہ ہوا ہے۔ غلہ جتنا مرضی پیدا ہو، چاول جتنے مرضی ہو، دال جتنی مرضی پیدا ہو، گندم جتنی مرضی پیدا ہو، جتنی مرضی سبزیاں، چتری والے کیلے پیدا ہو، انگور، انار، سیب، سنتلا، سبحان اللہ، لیکن شکر کوئی نہیں۔ سرخ رنگ کا انار، کنداری انار، چٹا تے سرخ انار تے چکندر تے مولیاں تے گاجراں تے سبحان اللہ، یہ پیدا کرنے والا ٹرکوں کے ٹرک پیدا کر دے، جاؤ مرضی موج کرو موج، لیکن یاد رکھو اگر یہ کھا پی کے میرے شکریہ ادا نہ کیا تو پھر سبب تو بنتا نہ پوچھنے کا۔ میں کہا کرتا ہوں، ایک دفعہ آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ صاحب میں انار کے دانے سے بڑا متاثر ہوں۔ اتنا سارا انار سعودی عربیہ میں طائف کے علاقے میں اتنا تو موٹا انار ہوتا ہے، اتنا میٹھا، اتنا شاندار، پھٹ جاتا ہے، وہ شہزادے ہی کھاتے ہیں ماڑے بسے۔ انار کا دانہ جب انار کو کھولو اس کی فٹنگ کو دیکھو، انار کے دانوں کی فٹنگ پر غور کرو، اس کے اندر سفید چھلکے نما پردہ لگا ہے، اس والے اس طرف، اس والے اس طرف، اللہ طول دانے۔ ان دانوں کو ایک بار بکھیر دو کسی تھالی میں یا تھال میں، تو دوبارہ میری دعوت ہے علماء، شیوخ الحدیث، بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے کنٹوٹے، سارے شامل ہو جاؤ تو اس ایک دانے کی دوبارہ فٹنگ کر دینا نہیں کر سکتا۔ قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ امریکہ نے جہاز بنایا، افریقہ نے جہاز بنایا، چائنا نے فلان بنایا، اب افغانستان نے بڑا کوئی لڈیاں ڈالی ہیں، ان سب سے کہو مکھی کا پر ویلڈ کر کے بتاؤ۔ قرآن مجید کے اندر نے للکارا ہے، مکھی تم سے چھین کر لے جاتی ہے کچھ، تمہاری سویٹ ڈش یا جو بھی تمہارے مقولات ہیں اس میں مکھی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ارشاد ہوتا ہے مکھی چھین کے لے جاتی ہے آپ سے، وہ NSO نہیں لیتی، اجازت نہیں لیتی، مولوی صاحب، شیخ صاحب، میں مکھی الائی اللہ تو ماری ڈائی چھین کے لے گئی۔ اب اللہ نے دعویٰ کیا تم اسے چھڑا نہیں سکتے۔ حضرت میری طرف مکھی کی بات ہو رہی ہے، مولیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ مکھی چھین کے دوڑ جاتی ہے، اللہ نے دعویٰ کیا تم چھڑا نہیں سکتے۔
اب کئی بندے مکھی پکڑنے کے بڑے ماہر ہیں، اس طرح کرتے مکھی گرفتار ہو جاتی ہے۔ اچھا اگر وہ مکھی گرفتار ہو گئی ہے تو اللہ نے دعویٰ کیا تم چھڑا نہیں سکتے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ مکھی کے منہ میں جو اللہ نے لعاب پیدا کیا ہے وہ کیمیکل ہے۔ وہ کیمیکل کی تاثیر یہ ہے کہ جو شے اس کے ساتھ لگ جائے گی وہ تحلیل ہو جائے گی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ جب کھیر نے کھیر ہی نہیں رہنا، حلوے نے حلوہ ہی نہیں رہنا، اور اس کے علاوہ جو حلوے منڈے سون حلوہ فلانا حلوہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا تو چھڑاؤ گے کیا؟ تو یہ کیمیکل بنانے والا کون ہے؟ مکھی کے دو پر ہیں، ایک میں شفا ایک میں بیماری، یہ فرق کرنے والا کون ہے؟ اسی کا پہچان کروائی جا رہی ہے۔ ہم نے بیان کی ہے بدل بدل کے، بارشیں کی ہیں خطوں میں پہنچا کے کہ ہمارا اپنا نظام کیوں؟ لیذکروا تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ صہیب روم سے آئے صحابی بن کے جنتی بن گئے، سلمان فارس سے آئے جنت کے وارث بن گئے، تو بلال حبشے سے آئے جنت کے وارث بن گئے، مکے میں پیدا ہونے والے ٹکرے مار کے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ کتنے مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں جوان ہوئے، مدینے میں مر گئے لیکن جہنم کا ایندھن بن گئے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، حضرات یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ توجہ کریں گے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے ہر پنڈ اور بستی میں وہ کیا بھیجتے، ڈرانے والا، کو نبی، کو رسول، کو مبلغ ہم بھیج دیتے، لیکن چونکہ اللہ کی ایسی حکمت ہے پہلے الگ خطوں کے لیے، الگ الگ علاقوں کے لیے، الگ الگ زبان والے اللہ نے نبی بھیجے۔ اللہ کے علم میں تھا ایک دور آنا ہے کہ بات یہاں ہو رہی ہے تو امریکہ بھی سن رہا ہے، برطانیہ بھی سن رہا ہے، سعودیہ بھی سن رہا ہے، چائنا بھی سن رہا ہے، آسٹریلیا بھی سن رہا ہے۔ کئی دفعہ مجھے فون ہے آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، درس کی داد دی ہے ان ملکوں کے رہنے والوں نے۔ اللہ کو علم تھا یہ حالات پیدا ہوں گے تاکہ اس دعوت کو ساری دنیا میں پھیل جائے گی، لہذا اللہ نے ایک رسول پہ اکتفا کیا، ایک کتاب فرمایا، باقی سارے بارے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سمجھ آ رہی؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ پھر زبان رسالت یہ بھی فرما دیا سَيَكُونُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَدَّعِي أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَٰكِن لَّا نَبِيَّ بَعْدِي۔ امام اللہ نے یہ فرمایا میرے بعد 30 بدماش آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، کذاب، دجال، مکار، جھوٹے تو کذاب ہوں گے، کہ اللہ کی طرف سے نبی کوئی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں اور قیامت تک کے لیے سب کے لیے نبی ہوں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا الی اللہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ سونے ہو تہاڈا فرمان تو تہاڈی آمد ہے کہ ہر ایک کو ضروری ہے کہ آپ کی اطاعت کریں، جو اطاعت کرے گا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، سرکار کا فرمان ہے میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ بد نصیب نہیں جا سکتا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیلا، کہا گیا کون ہے بد نصیب جو کہے میں جنت میں نہیں جانا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، تو میری اطاعت کرے گا جائے گا جنت میں، جو ان کا نافرمانی کرے گا سمجھ لو اس بندے نے کہہ دیا جی میں نے جنت میں نہیں جانا۔ اس بد نصیبی سے اللہ میں محفوظ رکھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے فلا تطع الکافرین، اے نبی محترم، اے محبوب خدا، آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں، کہنا نہ مانیں، ان کی چاہت اس کے خلاف جو اللہ کا فرمان ارشاد فیصلہ ہے وجاہدہم بہ جہادا کثیرا، ان کے خلاف بڑا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ یہ ساری جہادی آیات، سارے بیانات، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے سودا کر دیا ہے، اپنے مال جانے مجھے دے دو، مجھ سے جنت لے لو۔ اللہ اللہ خیر سن۔ تو ارشاد کیا ہے وَهُوَ الَّذِي، سبحان اللہ، ملک صاحب ایک اور دلیل، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اللہ وہ ذات ہے جس نے دو سمندر ملا دیے،
اس پانی کا رنگ سفید ہے، اس کا رنگ گہرا ہے اور رنگ ہے، ملا دیا اللہ نے، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا بھی ہے، پیاس بجھانے والا بھی ہے، ٹھنڈا میٹھا ہے، وھذا ملح اجاج، یہ نمکین اور کڑوا ہے۔ یہ میٹھا پانی اور کڑوا پانی مل کے چل رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ بینہما کیا فرمایا، وجعل بینہما برزخا، اللہ نے برزخ پردہ بنا دیا، وحجرا محجورا، ایسی آڑ بنا دی، ایسی ٹوپ بنا دی، ایسی دیوار کھڑی کر دی جو سٹیل کی دیوار نہیں، فرمان ربانی کا پردہ ہے، پانی بھی آپس میں مکس نہیں ہوتا۔ آگے سبحان اللہ، بچ رہے ہو؟ انڈے کے اندر ایک زرد پانی ہے، ایک سفید پانی ہے، اور دیوار ساری لگی ہوئی، چاندی کی دیوار ہے، چاندی کی دیوار ہے۔ چودھری صاحب سو رہے ہو؟ تواڈے کو تو ککڑیاں اپنیاں ہونی ہیں نا، کہ رنگے خریدتے ہو تسی، توجہ کریں جی۔ انڈے کے اندر ایک سفید ہے، سفیدی، ایک زردی ہے، سفیدی اور زردی کو بھی اللہ ملنے نہیں دیتا، دو سمندروں کے پانوں پہ نہیں ملنے دیتا، اور انڈے کے اندر اللہ سفیدی اور زردی کو نہیں ملنے دیتا۔ سفیدی سے چوزہ بناتا ہے اور زردی سے اس کی غذا مہیا کرتا ہے۔ چوزہ جب بن جاتا ہے اب نکلنے کی جگہ نہیں، تو چوزے کو فرمان ہوتا ہے ذرا تینوں ہم نے ٹھوکر مارنے کے لیے چونچ دیا، تھوڑا سا اثر کر، باقی کام ہم کریں گے۔ اب چوزہ تڑپتا ہے، چونچ مارتا ہے، وہ دیوار پھٹ جاتی ہے، چاندی کی دیوار کھل جاتی ہے۔ اب ماں کو دیکھتا ہے تو ماں کے قدموں میں آگے چون چوں کرتا ہے، اور جب وہ پرندہ ساری عمر باہیں تڑپتے رہتے جڑے نا وہ تے پانی تے ٹردا ویکھے، چڑھدے سورج ڈبدے ویکھے، سبحان اللہ، چڑھدے سورج ٹلدے ویکھے تے بجھے دیوے بلدے ویکھے، جنہ دا نہیں دھرتی تے کوئی، جنہ دا نہیں اس دنیا تے کوئی، وہ بھی پتر پلدے ویکھے۔ لوکی کہندے نے دال نہیں گل دی، میں پتھر گل دے ویکھے، اللہ دی رحمت دے نال پانی ہوتے بندے چل دے ویکھے۔ وہ بھام بھیت تے پانی ہوتے ٹردا ویکھے، مولوی صاحب پریشان ہو گئے، سدو بھی دے رو، بیدہ صاحب آ گیا، وہ تو کی کر رہے ہیں؟ جی کچھ بھی نہیں کرتا، تو درس دیتا سی کہ بسم اللہ پڑھو سارے کام ٹھیک ہو جان گے۔ تو میں ماڑا بندہ مزدوری، میں بسم اللہ پڑھنا تے نہر جو تو اللہ طول ٹور کے پرن ٹور، سبحان اللہ، اندر بھی تو کچھ ہے ہونی چاہیے نا۔ ہوں مولوی صاحب نے تجربہ کیتا جی پہلا رسا منگواؤ، شیخ یوسف صاحب کی دکان تو مضبوط رسا منگواؤ، تگڑے تگڑے بندے میرے نال چلو، تو بسم اللہ تے تجربہ کرنا ہے۔ پہلا رس لکنا رسا بنا، کمر کے ساتھ رستہ کمر بند باندھا، تو فرمایا میں بسم اللہ پڑھ کے نہر کراس کرنے لگوں، اگر وہ ایسا معاملہ ہو گیا تو اللہ طول مجھے باہر نکال لینا، یہ پار ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھ قدم رکھے، اللہ طول پڑھا۔ حضرت مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ تیقن کا ہے۔ جناب عمر فاروق نے فرمایا تھا، کہا تھا نا علامہ صاحب نے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ رستے میں پانی آ گیا، دریا آ گیا، تو عمر فاروق نے فرمایا پار کرنا ہے۔ فوجی کہتے ہیں سب پانی کہتی دیکھے نہیں، کہنا بسم اللہ پڑھو تو پار ہو جو، کسی دی شے گواچی تو میرے کو لے لیا، گھوڑے سمیت اللہ تو سارا لشکر دریا کراس کر گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نہیں کہا جی میرا پیالہ ڈگ پیا سے۔ اب فرمان جاری دریا کو کر رہے ہیں، اور دریا سن لے، نحن اصحاب رسول اللہ، اللہ کے راہ جہاد کر نکلے ہیں، ہمارا نقصان کیا، تیرا کیس اللہ کے خلاف کیا جائے گا۔ مورخین نے لکھا ہے موج دریا نے ٹھاٹ مار کے پیالہ باہر پھینک دیا، کہ جناب کیس نہ کرا جائے، اپنا پیالہ لے لو۔ کہاں گئی ہیں دنیا؟ وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تار کے قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ ارشاد کو وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَاءَ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، او پانی کی بوند، وہ میاں بیوی، وہ تعلق، جنسی تعلق کیا ہے؟ فرمایا بشر بنایا، سبحان اللہ، انسان بنایا، پیدا کیا۔ کیسے؟ توجہ کریں جی، جب وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے من بین صلب و ترائب، جب وہ ماں کے رحم میں وہ پانی کی بوند کا قطرہ قرار پا جاتا ہے، سادے لفظوں تو مین گیٹ بند ہو جاتا ہے۔ مین گیٹ بند ہو گیا، ورک شاپ کا مین گیٹ بند ہو گیا، باہر سے کوئی شے سپلائی نہیں ہو رہی اندر،
کوئی ماں کو، ابا کو، چاچا کو، پھوپھی کو، نانی کو، دادی، کوئی شے اندر نہیں بھیج سکتی۔ ایک قطرے سے رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے پھر مشینری کو فرمان جاری کر دیا کہ اس کا سارا کچھ سسٹم بنے۔ وہ بن رہا ہے، ہڈیاں، وجود، گوشت، کٹ لگ رہے ہیں، سوراخ لگ رہے ہیں جناب، وہاں ناخن لگ رہے ہیں، وہ بال اگ رہے ہیں، ہڈیاں جوڑ جوڑ، اور کلا دیا گھوڑیا جیسے نہ تیرا جوڑ جوڑ جوڑیا۔ وہ 9 ماہ تک یا کچھ کم و بیش جب ولادت کا وقت ہوتا ہے، بیٹا بیٹی جب وجود کائنات میں آتا ہے، آواز آتی ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ کرشمہ، یہ مصور، صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ آنکھیں کس نے بنائی ہیں؟ ہونٹ کس نے بنائے ہیں؟ کانوں کے سراغ کس نے لگائے ہیں؟ یہ یہاں ناخن کس نے جڑے ہیں؟ اور جبڑے کی ہڈی کے اندر پھر تیرا جوان ہوگا تو اس کے اندر دانت کس نے گاڑ دیے ہیں؟ ایک ہی مسئلہ ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ نسب والا خاندان بنایا، انا خلقناکم من ذکر انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا پھر ہم نے نسب مساب بنایا، پھر ہم نے سسرالی بنایا۔ یہ کون ہے؟ یہ جو کڑم ہے، یہ کون ہے؟ سسر ہے، یہ کون ہے؟ ساس ہے، یہ کون ہے؟ بہو ہے، یہ کون ہے؟ دماد ہے۔ فرمایا تو ہم اس رشتوں کے اندر پرو دیا اور جا موجوں کر۔ وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تیرا رب بڑا قادر ہے، ہر کام کر سکنے والا ہے۔ باقی پھر کل پڑھنا کافی نہیں ہوگی، ویسے 2 آیتیں رہتی ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں جو خود مسکین فوت ہو گئے ہیں۔ علی اجمیری صاحب نے 4 شادیاں کی، کڑی منڈا کوئی نہیں ہوا، کوئی بیٹی بیٹا نہیں ہوا۔ علامہ سعید مجدی صاحب جوان تھے ہمارے جیسے، ادھر آئے شادیاں کی، 2 لیکن بال بچہ نہیں ہوا۔ علامہ کلیروی صاحب نے شادی کی، 4 بیٹیاں 4 بیٹے ہوئے، پھر بیوہ ہو گئے، 4 سال پھر دوبارہ شادی کی۔ میں نے کتنی تعریف بیان کر دی تو پتہ ہی نہیں لگتی۔ تو ارشاد ہوتا ہے وہ اس کو پکارتے ہیں جو نہ نفع نہ نقصان کخ کنڈا نہیں کر سکتے، بیچارے مسکین۔ وَقَانِ الْكَافِرُ وَلَا رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر رب کے خلاف دوسروں کی مدد کرتا ہے، رب کے خلاف مدد کرتا ہے، کافر بے ایمان اتنا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں جنت کی، ڈراوا جہنم کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات گرامی ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو جس نے آرام کا ذریعہ بنایا ہے، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور جس نے دن کو تمہارے لیے دوبارہ اٹھ کے بھاگنے دوڑنے، اٹھنے پھرنے چلنے کے لیے بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہوائیں بھیجی، بشرم یعنی بھیجتا ہے، بشرم بین یدی رحمت ہی، اپنے نزول رحمت باران رحمت سے پہلے خوشخبریاں دینے والی ہوائیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، یہ جمع کا صیغہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، شرف کی ضمیر ہے۔ ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، طہورا، طاہر المطہر بنا کر، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے ہم مردہ شہروں کو یعنی خطے جو زمین کے اس کو، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور ہم اس پانی کو جو بارش کا پانی ہے اس کو پلائیں، اس سے جو ہم نے پیدا کیے کتنے چوپائے، وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا، اور بہت سارے انسان، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے اس کو پھیر پھیر کے یعنی بارش مختلف خطوں میں، تاکہ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ دوسرے اس کا معنی یہ بھی ہے جو باران رحمت قرآن کی دین کی ہے، اس کو ہم نے مختلف انداز سے پھیر پھیر کے، کبھی کوئی مسلمان ہو گیا، کبھی کوئی مسلمان ہو گیا، کبھی کوئی بڑا بڑا اسلام کا باغی اور دشمن، اس کی تاب نہ لگاتے ہوئے فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان نہیں لایا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا مبعوث کر دیتے، بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی محترم کافروں کی اطاعت نہ کریں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، وہ ایسا نہیں کہ نبی پاک، مطلب یہ ہے ساری امت کو چوکنا کیا ہے کہ
ولن ترضى اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و عیسائی آپ پر بھی راضی نہیں ہوں گے، لہذا ان کی بات ماننا کیا ہے، ان کا مشورہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان کے ساتھ بڑا مضبوط ٹھوس جہاد کریں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے جو سمندروں کو ملایا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ اس کا پانی میٹھا بھی ہے اور اس کا پانی وہ پیاس بجھانے والا بھی ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ نمکین اور کڑوا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اللہ نے ان دونوں پانیوں کے درمیان ایسا پردہ اور ایسی روک پیدا کر دی۔ وَحِجْرًا مَحْجُورًا، ایسی اوٹ اور ایسی آڑ، ایسی رکاوٹ ہے جو ایک مکس نہیں ہوتے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے، اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی بوند سے انسان بنایا۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اس کو پھر حسب نسب والا اور سسرالی رشتوں میں ہم نے اس کو پرو دیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قدیرہ، وہ تیرا رب ہر سارے معاملات پہ قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی عبادت وہ کرتے ہیں عبادت اللہ کے سوا، مَا لَا يَنفَعُ، جو ان کو نہ نفع پہنچا سکیں، وَلَا يَضُرُّ، نہ ان کو نقصان کر سکیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر جو ہے وہ اللہ کے خلاف، اپنے رب کے خلاف مدد کرتا ہے دوسری پارٹی کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی محترم نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر خوشخبری بنانے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔